بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا اور کیوں میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے باربروسا خاندان پر۔ ڈاکٹر صاحب، باربروسا خاندان پر ذرا روشنی ڈالیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کا ترک بحریہ سے کیا تعلق تھا۔ مسلمانوں کی جو بحریہ ہے اس پہ شروع دن سے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ شروع کی جو مسلمان ریاستیں تھیں انہوں نے اس پہ کوشش بھی کی تھی، کیونکہ افریقہ سے جب یہ اندلس کے راستے یورپ میں انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت بحری قوت کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ اس میں کافی زیادہ ترقی نہیں کر سکے تھے۔ تو 15ویں صدی عیسوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بحیرہ روم ہے، اس سے ملحقہ جو جزائر ہیں وہ تجارت کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس دور میں بحری قوت حاصل کی جائے۔ ترک اگر ایک طرف سے اس صدی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ترک ایک طرف عیسائیوں کا جو گڑھ تھا قسطنطنیہ، کانسٹینٹینیوپل، اگر اس کو فتح کر رہے ہیں تو دوسری طرف اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو رہا تھا، جو ظاہر ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ تو جو جزائر اس خطے میں یونانی جو جزائر تھے، اس میں جو سب سے ایک چھوٹا جزیرہ تھا لیسبوس نام تھا اس کو 1462 عیسوی میں سلطان محمد فاتح ثانی جو ہیں انہوں نے فتح کیا تھا، اور اس کی فتح کے ساتھ ہی جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ایک فوج کے سردار کو، جن کا نام یعقوب تھا، وہ متعین کیا تھا یہاں کے نظم و نسق کے لیے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک کرسچن فیملی تھی، جس کو یہاں پہ سلطان فاتح نے یہ اعزاز بخشا تھا اس لیسبوس کی فتح کے بعد کہ وہاں کا جو نظم و نسق ہے وہ ایک لوکل کرسچن کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ دو بہرحال روایتیں ہیں۔ جو اسپینش مورخین ہیں یا یورپین ہیں وہ اسی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ کرسچن فیملی تھی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جبکہ جو مسلمان مورخین ہیں وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ سلطان محمد فاتح کی فوج کے ایک سپاہی تھے جن کو وہاں پر متعین کیا گیا تھا۔ یعقوب نام تھا ان کا۔ بعد ازاں اسلامی حمیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی فیملی نے بحیرہ روم میں یا جو سواحل بربر کے علاقے تھے وہاں پر کافی زیادہ کام کیا۔ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی۔ جو بیٹے تھے ان کے اسحاق، الیاس، عروج اور حضر۔ یہ جو سب سے چھوٹے ان کے بیٹے تھے حضر، یہی جو ہے وہ تاریخ میں حیر الدین باربروسا کے نام سے مشہور ہوئے اور دنیا کی ایک بہت ہی طاقتور بحریہ کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں ترک بحریہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے وہ ایک یورپ کے سامنے ایک طاقتور بحریہ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی۔ تو اسحاق جو ہیں وہ جو سب سے بڑے بیٹے تھے وہ کاروبار کرتے تھے۔ انہی کے کاروبار سے جو ان کے پاس پیسہ آیا اور جو انہوں نے اپنی بحری قوت کو فروغ دیا، عروج نے اور حضر نے، یہ جو 2 بھائی تھے یہ بڑے اولو العزم تھے۔ تو یہ شروع دن سے اس طاق میں تھے کہ بحری ترک تازیاں جو ہیں وہ بحیرہ روم میں رکھی جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اندلس جو ہے وہ ان دنوں وہاں پر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ جو آخری مسلمان حکمران تھا ابو عبداللہ، وہ سرنڈر کر چکا تھا، اور فریڈینینڈ اور ایزابیلا نے اندلس پہ، اسپین پہ جو ہے وہ حکومت قائم کر لی تھی۔ تو جو اس وقت کے عیسائی حکومت کی تنگ نظری تھی
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے مظالم روا رکھے مسلمانوں پہ، جو اندلسی مسلمان تھے ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، ان کا عقیدہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا، ترک وطن پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اس سارے سینیریو میں ان بھائیوں کی اسلامی حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں۔ تو اسحاق نے جو روپے پیسے کی صورت میں مدد کی، عروج اور حضر نے چند ایک جہاز، بحری جہاز جو ہیں وہ خریدے اور بحیرہ روم کے اندر اندلسی مسلمانوں کو اندلس سے نکال کے سواحل بربر پہ آباد کرنے کا کام شروع کیا۔ الیاس جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاون کے طور پر کام کرتے تھے۔ بعد ازاں الیاس کی زندگی نے زیادہ وفا نہیں کی اور وہ جزیرہ روڈز میں ایک جنگ کے دوران شہید کر دیے گئے۔ تو بعد ازاں ہمیں دو بڑے نام جو ہیں وہ عروج پاشا اور حضر یا خیر الدین باربروسا کی صورت میں اس فیملی میں نظر آتے ہیں، جس سے مدتوں یورپین جو بحریہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ متحدہ بحریہ جو ہے وہ کانپتی رہی تھی جن کے نام سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ان کا جو باربروسا خاندان کا تعلق جو ہے وہ بحریہ سے تھا، تو کیا اس میں کچھ یہ بھی حقیقت ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بحری قزاقوں سے تھا، اس کے حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اس میں ہمیں تھوڑا سا نا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ مسلمان کبھی بھی بحری قوت میں اوج کمال پر نہیں پہنچ سکے تھے، تو اس لیے جو بحریہ کے اصول و ضوابط ہیں یہ قدیم قوموں سے لے کے یورپ تک آئے تھے۔ تو یہ اس وقت کا یورپ ہی تھا جس نے بحری قوانین جو کسی لکھی پڑھی صورت میں تو نہیں تھے، لیکن عمومی طور پہ وہ یہ گرم پانیوں کے علاقوں میں رواج پا گئے تھے۔ تو ان اصول و ضوابط کا جو منبع تھے وہ خود یورپین تھے۔ تو یہ روایتیں بھی جو یورپین مورخین ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ قزاق خاندان تھا۔ اگر اس دور کا تناظر دیکھا جائے، بلکہ اگر دور قدیم میں بھی ہم چلے جائیں تو اہل فنیکیہ تھے، یا بعد میں رومن تھے، ان سب نے جو بحیرہ روم پہ اجارہ داری قائم رکھی ہے، پھر اس کو بھی ہم قزاقی کہیں گے، کیونکہ بحیرہ روم مرکز تھا تجارت کا مشرق و مغرب کی۔ تو اس پہ جو جب تک یورپین قابض رہے، یہ وہی دور ہے جب کولمبس امریکہ دریافت کرنے جا رہا تھا۔ تو آپ پھر کولمبس کے ترک تازیوں کو کیا کہیں گے، جو کہ اسپین کے دربار سے وابستہ تھا اور وہ یورپ کی طرف سے ایک کلونیلزم کے عرق کو جاری کرنے جا رہا تھا۔ یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یورپ کا پروپیگنڈا تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل، یہ دیکھیں، یہ یورپ نے خود یہ اصول ایک بنا لیا تھا کہ اس دور میں جو اجارہ داری ہے سمندروں کے اوپر وہ قائم رکھی جائے۔ تو اگر مسلمان کچھ لوگوں نے اس بارے میں جد و جہد کی اور بعد میں انہیں حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی، تو ہم کس طریقے سے انہیں قزاقی کے زمرے میں رکھیں گے؟ بلکہ اگر ان کی اسلامی حمیت کو مد نظر رکھا جائے تو وہ تو اندلس سے مسلمانوں کو نکال کے، ظلم کے معاشرے سے نکال کے افریقہ کے سواحل پر ان کو آباد کر رہے تھے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں اس بارے میں یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک ادنا سی مثال بھی یہ پیش نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس قزاقی کے دوران کسی مسلمان جہاز ران کو تنگ کیا ہو، چونکہ یورپ جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرتا تھا، یورپ جو ہے وہ بحری قزاقی کرتا تھا، تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری تھا۔ یہ اصول خود انہوں نے وضع کیا تھا، جس کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک قوت مارز وجود میں آئے، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ تو صدیوں گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جب تک وہ سمندری اجارہ داری قائم نہیں کرتے، وہ تجارت میں اور جو سواحل افریقہ ہے وہاں پہ وہ ناکام رہیں گے۔ تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ اس اصول کو اختیار کیا جائے، اور اس کا منبع بھی
خود یورپ ہی تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ باربروسا خاندان نے ترک بیریہ تازیاں کب شروع کی اور پھر اس کو کیسے عروج تک پہنچایا؟ عروج پاشا کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ان بھائیوں میں یہ عروج پاشا کا ویژن تھا سب سے پہلے کہ اور اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ اندلس سے مسلمانوں کو نکال کے افریقہ میں جو الجزائر، تیونس کے جو علاقے ہیں یہاں پر آباد کاری کے تھے، کیونکہ وہاں پہ اندلس میں مسلمان اپنی حکومت کھو چکے تھے اور وہ ایک ظلم کے معاشرے میں رہ رہے تھے جہاں پہ نہ ان کا مذہب محفوظ تھا اور نہ وہ ایک آزاد معاشرتی نظام میں اپنے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ تو کچھ جہازوں کے ساتھ انہوں نے ایک حلق الوید کی بندرگاہ تھی تیونس کے پاس، یہاں یہ ایک قدرتی بندرگاہ تھی جہاں جس کو انہوں نے گڑھ بنایا اور مسلمانوں کی آباد کاری اندلس سے افریقہ کی طرف شروع کی تاکہ جتنے مسلمان خاندان ہیں میکسیمم ان کو بچایا جا سکے، وہ بچا سکیں۔ انہی ترک تازیوں کے دوران خود تیونس کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر انہوں نے اپنے ساحلوں کو محفوظ بنانا ہے تو کسی نہ کسی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان ساحلوں کے اوپر جو یورپین قلعے تھے وہ موجود تھے۔ تو سلطان تیونس نے ایک ریکویسٹ کی عروج سے کہ وہ اگر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں اور جو بحیرہ روم کی تجارت کا جو محصول ہوگا اس کا 5واں حصہ اگر خزانہ میں داخل کیا جائے تو عروج جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ معاہدہ بہرحال میں ہوا اور اس کے بعد سلطان تیونس کی طرف سے بھی ایک سپورٹ باہم مہیا ہوئی۔ عروج پاشا نے حلق الوید کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہ پہلے اپنا مرکز اور مستقر قائم کیا، پھر وہاں سے وہ جربا کی بندرگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ انہوں نے مزید کچھ جہازوں کے ساتھ اپنا مستقر بنایا۔ اسی دوران انہوں نے ایک پوپ جولیس ثانی کی طرف سے کچھ تجارتی جہاز آ رہے تھے جن پہ بحیرہ روم میں قبضہ کیا۔ یہ پہلی بحیرہ روم میں ایک انٹری تھی عروج پاشا کی، اور یورپ کے لیے بھی ایک قوت ابھر رہی تھی۔ ان پہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اب بحیرہ روم پہ جو مکمل اجارہ داری ہے وہ یورپ کی نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی ایک کارروائی تھی جو عروج پاشا نے کی۔ خضر جو ہے وہ عروج پاشا کے ساتھ اس کارروائی میں شریک تھا۔ یہ جہاز جو ہیں یہ لے کے آئے گئے تیونس میں، اور اس کے بعد تیونس کے بعد کچھ قلعے تھے، جیسا کہ ایک مشہور قلعہ تھا پینن کا قلعہ اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ یہ الجزائر کے پاس ایک قلعہ تھا۔ تو سلطان سلیم یہ ان سے مختلف ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے اس قلعے سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوائی جائے۔ عروج نے وہاں پر ایک انویژن کی۔ اس انویژن کے دوران ایک 15,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک یورپین کمانڈر تھا مارکوس ڈی کیمرس، اس نے حملہ کر دیا، اور چونکہ اس وقت عروج پاشا اپنے مستقر میں موجود نہیں تھے اور صرف 1500 سپاہیوں کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تھے، تو اس حملے کے دوران ہی آلدو ایک دریا حائل ہوتا تھا، عروج پاشا دریا پار کر چکے تھے لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو کیمرس کے ساتھ جنہوں نے جنگ شروع کر دی، اور جب انہوں نے الغیاس کی صدا بلند کی تو عروج پاشا سے یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ واپس دریا پار کر کے آ گئے، اور صرف 1500 کی جمعیت کے ساتھ انہوں نے 15,000 کا مقابلہ کیا۔ وہ شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔
اس شہادت کے بعد کیمرس جو ہے وہ اتنا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے ان قزاقوں کی سو کالڈ قزاق جو ہیں ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور وہ وہیں سے واپس چلا گیا. جبکہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہی وہ اس کی تاریخی غلطی تھی کیونکہ اس نے بالکل اس کے ساتھ ہی حیر الدین باربروسا یعنی خضر کو چھوڑ دیا. اس کو اتنا قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا کہ اس کا کلا کما کر سکے. اسی تاریخی غلطی نے بعد میں یورپ کو ایک تگنی کا ناچ نچایا. 1504 میں سب سے پہلے منظر عام پہ عروج پاشا نظر آتا ہے اور 1519 میں عروج پاشا کی شہادت ہوتی ہے. اس سارے عرصے میں عروج پاشا الجزائر پہ ایک حکومت قائم کر چکا ہوتا ہے. ایک محصول جو ہے وہ بحیرہ روم کے تجارتی جہازوں پہ جو خاص طور پہ یورپ کے جہاز ہیں ان پہ وہ لگا چکا ہوتا ہے اور اپنی بحریہ کو اسٹیبلش کر چکا ہوتا ہے. ایک انفارچونیٹ سے واقعے کی وجہ سے چونکہ وہ اپنی فوج سے کٹا ہوا تھا اور ایک حملے کے دوران اس کی شہادت ہوتی ہے. لیکن شاید قدرت کو اس میں بھی بہتری منظور تھی کیونکہ عروج پاشا کی شہادت کے بعد کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جو سلطنت کا الجزائر کا بار سنبھالتی تو یہ سلطنت اس کے چھوٹے بھائی حیر الدین باربروسا کے پاس منتقل ہوئی. اور حیر الدین باربروسا کے اندر دور اندیشی بھی تھی، جذبات بھی تھے اور وہ بہت دور تک جو بساط سیاست ہے اس کو سمجھتا بھی تھا. اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ یورپ کو سب سے زیادہ جو ٹف ٹائم دیا وہ ان سب بھائیوں میں سے حیر الدین باربروسا نے دیا، بلکہ اس نے ایسے سرداروں کی ایسے جو ایڈمیرلز ہیں ان کی ایک جماعت تیار کر رہی تھی جن کے اگر میں نام لوں صالح رئیس، درگوت پاشا، عید الدین، یہ ایسے بڑے بڑے بحریہ کے نام ہیں. ان کی اس نے تربیت کر دی اور مسند سلطنت پہ بیٹھنے کے بعد جو پہلا دور اندیش اس نے کام کیا وہ یہ تھا کہ فوراً ہی ایک سفارت الجزائر سے سلطان ترکی کے پاس بھیجی. سلطان سلیم اول جو ہیں وہ اس وقت ترکی کے سلطان تھے اور مصر کو فتح کرنے کے بعد وہ خلیفہ اول بھی ہو چکے تھے اس وقت تک. تو یہ بڑا دور اندیش اقدام تھا. اب یورپ کا مقابلہ جو ہے وہ صرف الجزائر کے ساتھ نہیں تھا. حیر الدین کی ایک خاص درخواست پہ سلطان سلیم نے الجزائر کو اور جو ملحقہ علاقے تھے ان کو سلطنت عثمانیہ میں ضم کر لیا. حیر الدین کو اس کا گورنر بنا دیا گیا. اب یورپ کا جو مقابلہ صرف الجزائر سے نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھا اور یہ ایسا دور اندیش قدم تھا. اب الجزائر کے ساحلوں پہ حملہ کرنے کا مطلب سلطنت عثمانیہ پہ حملہ کرنا تھا اور یورپ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سلطان سلیم جیسے شخص کے ساتھ مقابلہ کرتا. اب یہ بھی ایک تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جب یہ سفارت پہنچی تو سلطان سلیم جو ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے آخری سانسیں پوری کر رہے تھے. 1520 میں سلطان سلیم کا انتقال ہوا. 1519 میں یہ سفارت پہنچی تھی اور سلطان سلیم کو شاید اپنے مرتے دم تک یہ افسوس رہا کہ اس طرح کا شخص اگر اس کو پہلے مل جاتا تو وہ بحیرہ روم میں جو یورپ کے پنجے ہیں ان کو توڑ کے رکھ دیتا. لیکن قدرت کی شاید اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ سلطان سلیم کے بعد جب اس کا ایک قابل فرزند سلیمان اعظم تخت خلافت پر بیٹھا اس نے حیر الدین کی قدر بھی کی اور اس کو وہ سارے جو وسائل ہیں وہ بہم پہنچائے جن کی بنیاد پہ حیر الدین باربروسا نے ایک عظیم الشان ترک بحریہ کی بنیاد رکھی. اور باب عالی کی طرف سے بحیرہ روم پہ جو متحدہ یورپ کی بحریہ تھی اس کو کئی بار شکست فاش سے دوچار کیا. تو اس پہ ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے حیر الدین باربروسا نے یہ بنیاد رکھی اور کس طریقے سے حیر الدین باربروسا کے بعد آنے والے جو کمانڈر تھے خاص طور پہ درگوت پاشا
انہوں نے کس طریقے سے بحیرہ روم پہ ترک سلطنت کا جو قبضہ ہے وہ کئی 100 سال تک کے لیے مستحکم کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔